اس ویڈیو میں ہم prepositions کے متعلق پڑھیں گے تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. Prepositions. A preposition is a word, often a short word, that expresses the relationship between two other nearby words. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ prepositions زیادہ تر چھوٹے چھوٹے سے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ایک جملے میں قریب قریب آنے والے دو الفاظ کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتے ہیں. یعنی ان کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لفظ یا چیز کی دوسری لفظ یا چیز کے ساتھ کیا تعلق ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. In the examples below, each preposition shows us the relationship between the word book and the word table. تو اب یہاں کچھ ایگزامپلز دی گئی ہیں. ہر ایگزامپل میں ایک مختلف قسم کی preposition کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ preposition ہر جملے میں بک اور ٹیبل کی ریلیشن شپ کو یعنی ان کے تعلق کو واضح کر رہی ہیں. تو انہیں ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں. The book about the table یعنی وہ کتاب جو کہ ٹیبل کے متعلق ہے. About یعنی متعلق. تو لفظ about کی مدد سے اس جملے میں بک اور ٹیبل کے آپس کے تعلق کے متعلق پتہ چل رہا ہے. یعنی یہ وہ کتاب ہے جو کہ ٹیبل کے متعلق لکھی گئی ہے. اب اگلا جملہ the book by the table. کیونکہ اس جملے میں دونوں ہی بے جان چیزیں ہیں تو اس جملے میں by کا مطلب ہوگا پاس یعنی آس پاس. لیکن اگر یہاں ٹیبل کی جگہ کسی شخص کا نام ہوتا جیسے کہ the book by the teacher تو اس کا مطلب ہوتا وہ کتاب جو کہ ٹیچر نے لکھی ہے. تو اس طرح اس جملے میں by کا مطلب ہو جاتا ان کی لکھی ہوئی. اب اگلا جملہ the book near the table یعنی وہ کتاب جو کہ میز کے قریب ہے. near یعنی قریب. اگلا جملہ the book behind the table یعنی وہ کتاب جو کہ ٹیبل کے پیچھے ہے. اور آخری جملہ the book under the table یعنی وہ کتاب جو کہ میز کے نیچے ہے. تو اس طرح prepositions دو الفاظ یا ناؤن کے آپس کی ریلیشن شپ یا تعلق کے متعلق بتاتے ہیں. جیسا کہ یہاں لکھا ہے the role of a preposition یعنی preposition کا کام. A preposition precedes a noun or a pronoun to show the noun's or pronoun's relationship to another word in the sentence. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک preposition جو ہے وہ ہمیشہ noun سے یا کسی بھی پروناؤن سے پہلے آتی ہے اور ایک جملے کے اندر ایک دوسرے لفظ کے ساتھ اس ناؤن یا پروناؤن کے تعلق کے متعلق بتاتی ہے. آگے پڑھیں گے. In the examples above, the preposition preceded the noun table to show that noun's relationship with the noun book. تو جیسا کہ اوپر دی گئی مثالوں میں ہم نے پڑھا تھا ان تمام جملوں میں prepositions جو ہیں وہ ناؤن ٹیبل سے پہلے استعمال کی گئی تھیں اور وہ ٹیبل کا بک کے ناؤن کے ساتھ تعلق بیان کر رہی تھیں. اب چند اور ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. آپ بھی پڑھیے. It is a container for butter یعنی یہ برتن مکھن رکھنے کے لیے ہے. The preposition for معاف کیجیے گا the preposition for shows the relationship between butter and container. تو اس جملے میں for کے لفظ کی جو preposition ہے یہ بٹر اور کنٹینر کے آپس کے ریلیشن شپ کو بیان کر رہی ہے. اب اگلا جملہ the eagle soared above the clouds یعنی عقاب بادلوں سے اوپر پرواز کر رہا تھا. تو اس جملے میں بھی preposition above کلاؤڈز اور سورڈ یعنی پرواز کے درمیان کا تعلق بتا رہی ہے. یعنی پرواز کہاں کی جا رہی تھی؟ بادلوں کے اوپر. اب اگلی اگزامپل. He is the president of the country. اس جملے میں preposition of country اور president کی ریلیشن شپ کے متعلق بتا رہی ہے اور ان ایگزامپلس کی مدد سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک preposition کا ایک سینٹنس کے اندر کیا رول ہوتا ہے. چلیے اب عام طور سے پائی جانے والی prepositions کی اس لسٹ کو مل کر پڑھتے ہیں. above, about,
across, against, along, among, around, at, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, by, down, during, except, for, from, in, inside, into, like, near, of, on, since, to, toward, through, under, until, up, upon, with and within. چلیے اب مختلف جملوں میں prepositions کے استعمال کو دیکھتے ہیں. مل کر پڑھیں گے. The pencil is on the desk یعنی پینسل ڈیسک کے اوپر ہے. تو اس جملے میں وہ کون سا لفظ ہے جو کہ ایک preposition ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے لفظ on. اگلا جملہ The pencil is beneath the desk یعنی پینسل ڈیسک کے نیچے ہے. تو preposition ہے beneath. اگلا جملہ The pencil is leaning against the desk. Leaning against کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کے سہارے کھڑی ہوتی ہے. تو بے جان چیز کے لیے کہیں گے کہ پینسل ڈیسک کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی. تو against کا مطلب ہے کہ ساتھ یا اس کے سہارے، اور یہ ہے ایک preposition. اگلا جملہ The pencil is on the floor beside the desk یعنی پینسل زمین پر ہے میز کے ساتھ. اس جملے میں دو prepositions کا استعمال کیا گیا ہے. پہلی ہے on جبکہ دوسری ہے beside. on پر اور beside ساتھ. اگلا جملہ He held the pencil over the desk یعنی اس نے پینسل کو میز کے اوپر پکڑ رکھا تھا. تو یہاں over کا مطلب ہے اوپر، یعنی جب ایک چیز کسی دوسری چیز کے اوپر ہوتی ہے لیکن ذرا فاصلہ ہوتا ہے دونوں کے درمیان. اگلا جملہ He wrote with the pencil during class. اس جملے میں بھی دو prepositions ہے. پہلا ہے with یعنی کے ساتھ اور during یعنی دوران. He wrote with the pencil during class یعنی وہ کلاس کے دوران پینسل کے ساتھ لکھ رہا تھا. اگلا جملہ He rolled the pencil across the table. Across کا مطلب ہوتا ہے جب ایک چیز ایک سرے سے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتی ہے. جیسے کہ اس جملے میں کہا جا رہا ہے اس نے پینسل کو میز کے اوپر رول کیا. تو اس بات کو انگلش میں اس طرح سے کہا جاتا ہے He rolled the pencil across the table. اگلا جملہ The table is next to the window یعنی میز کھڑکی کے ساتھ ہے. اب اگلا جملہ He walked along his brother یعنی وہ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ان جملوں میں prepositions دو الفاظ یا چیزوں کے آپس کے تعلق کو بیان کر رہی ہیں. اب ہم preposition سے متعلق چند اور اہم باتوں کو جانتے ہیں. It is permissible to end a sentence with a preposition یعنی preposition کا استعمال جملے کے آخر میں بھی کیا جا سکتا ہے. 16ویں اور 17ویں صدی کے اوائل میں ایسا کرنا منع تھا کیونکہ اس زمانے میں گرامیرینز لیٹن گرامر یعنی لاطینی گرامر کے اصولوں کو انگریزی زبان پر لاگو کرنا چاہتے تھے، لیکن بعد میں ایسا کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا کیونکہ انگریزی ایک بالکل مختلف زبان ہے. اس لیے اس کے گرامر کے اصول لاطینی زبان کے گرامر کے اصولوں سے مختلف ہیں. اب آگے پڑھتے ہیں. A preposition is followed by a noun یعنی ایک preposition کے بعد عام طور سے ایک noun آتا ہے. A preposition is never followed by a verb یعنی ایک preposition کے بعد ایک verb یعنی اسم فعل نہیں آتا. اب آگے پڑھتے ہیں. It is permissible to begin a sentence with a preposition or a prepositional phrase but be very careful when you do so. یعنی اس بات کی بھی اجازت ہے کہ آپ جملے کو ایک preposition یا prepositional phrase سے شروع کریں، لیکن ایسا کرتے وقت آپ کو بہت دھیان سے کام لینا ہوگا. جیسا کہ اگر ہم کہتے ہیں beside the window there is a table تو ہمیں beside the window کے بعد کوما کے نشان کا استعمال کرنا ہوگا. اب آگے پڑھتے ہیں. A prepositional phrase always begins with a preposition and
ends with a noun or pronoun called the object of the preposition. یعنی ایک prepositional phrase ہمیشہ ایک preposition سے شروع ہوتی ہے جبکہ ایک noun یا pronoun پر ختم ہوتی ہے جو کہ اس کا object کہلایا جاتا ہے. جیسے کہ ان ایگزامپلز میں ہم دیکھ سکتے ہیں on the desk، یہاں preposition ہے on اور اس کا object ہے desk. on the desk ہے ایک prepositional phrase جو کہ on کے preposition سے شروع ہو رہی ہے اور desk کے noun پر ختم ہو رہی ہے اور یہ ہے اس preposition کا object. جیسے کہ اس پورے جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں the pencil جو ہے یہ ہے subject اور subject ہوتا ہے جملے کی سب سے خاص بات یا چیز جس کے متعلق بات ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے پینسل کے متعلق the pencil is on the desk، یعنی پینسل کہاں ہے ڈیسک کے اوپر. تو جملے میں دوسرے درجے پر استعمال ہونے والا دوسرا ناؤن جو ہوتا ہے وہ آبجیکٹ کہلایا جاتا ہے. تو اس طرح سے اس جملے میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے آپس کے ریلیشن شپ یا تعلق کا آن کی پریپوزیشن کی مدد سے پتہ چلتا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں the subject of the sentence can never be a part of a prepositional phrase، یعنی ایک جملے کا سبجیکٹ ایک prepositional phrase کا حصہ نہیں ہوتا. اب آگے پڑھتے ہیں a verb can never be a part of prepositional phrase. اسی طرح سے ایک verb ایک prepositional phrase کا حصہ نہیں ہو سکتا. تو ان تمام باتوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس کے علاوہ آپ دی گئی ایگزامپلز کو لکھ کر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. اس طرح آپ بہت جلد پریپوزیشنز کے متعلق اچھی طرح سے سیکھ لیں گے.